شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم سامعین و حاضرین، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اور جب وہ آ بھی جائے، ہمیں چند باتوں کا دھیان کرنا ہوگا، چند باتوں کو خیال میں اپنے لانا ہوگا، موٹی موٹی بنیادی باتیں، تفصیلی باتیں اپنے اپنے مقام پر اپنے علماء کرام سے مسائل کے ضمن میں سماعت فرما لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا، پوچھ کے اس مسئلے کو، اس ماہ رمضان کو گزاریے گا، جس طریقے سے بھی ہو اس کو پوچھیے گا اور پوچھ کے اس کو گزاریے گا، کسی بھی نوعیت میں بغیر پوچھے کسی چیز کو اپنے ذہن کے مطابق صحیح سمجھتے ہوئے عمل میں نہ لے کے آئیے گا، اسے پتہ کر لیجئے گا، اگر معلوم ہو صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے میں اور آپ ہم سب کے سب یہ کوشش کریں کہ رمضان کی تیاری میں سے سب سے پہلی تیاری یہ کریں کہ اپنے بھائی بہن عزیز اقارب جس سے ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی بوجھ، کسی قسم کی کوئی نفرت، کوئی کدورت کسی زندگی میں آدمی رہتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، پہلی کوشش یہ کی جائے کہ اس سے اپنے دل کو صاف کریں۔ ہم آغاز کریں، اگر ہم کو جواب مثبت ملتا ہے، پازیٹیو جواب ملتا ہے، بہت اچھا، اور اگر نہیں جواب ملتا تو ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ ہم اپنے دل کے برتن کو صاف کرنے کے لیے لے جائیں تاکہ رمضان کے اندر جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہمارا دل صاف ہو اور اللہ کی طرف سے اس میں جتنی تجلیات و برکات آئیں وہ سب منتقل ہوتی چلی جائیں۔ دوسری بات، میں اور آپ ہم سب کے سب اپنی اپنی زندگی کے حالات سے واقف ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ من آنم کے من دانم، ہر شخص جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس پانی میں کھڑا ہوں اور میری کیا اوقات ہے اور میں کتنی حیثیت کا حامل ہوں۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میری کمائی میں کتنا درجہ حلال کا اور کتنا حرام کا ہے۔ اس لیے کوشش یہ فرمائیں، الحمدللہ حلال ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر کہیں پر حرام کی آمیزش ہے تو پہلی کوشش یہ کی جائے کہ سحری اور افطاری کے وقت میں وہ خوراک استعمال کی جائے جو حلال کے مال سے ہو۔ حرام کی خوراک سے خود کو بچایا جائے، حرام سے خود کو بچانے کی کوشش بھرپور انداز میں کی جائے، اس لیے کہ ہم سارے دن کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ہم سارے دن کی گرمی، بھوک پیاس کو برداشت کر کے روزہ کھولیں تو حرام کے مال سے، روزہ بند کریں تو حرام کے مال سے، یہ اپنی تمام کی تمام تر نیکی کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم سب اپنی اپنی کمائی پر نگاہ رکھیں، اور اگر کہیں پر کسی مسئلے میں کوئی کمائی کے حوالے سے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے تو بہت بہتر ہوگا کہ کسی حلال کمائی والے سے پیسے ادھار لے کے کم از کم درجے میں اپنے سحری اور افطاری کا جو سامان ہے وہ کم سے کم درجے میں اتنی ہم احتیاط تو کر لیں کہ حلال کا لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترے، اور حلال کے لقمے سے روزہ کھولیں، حلال کے لقمے سے روزے کو بند کریں تاکہ اس کی برکات ہم کو کسی درجے میں مل سکیں۔ حضور علیہ السلام کے رشتے کے ماموں ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جس کے حق میں دعا کروں میرا اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک بات فرمائی، اور بات یہ فرمائی کہ سعد ایک کام کیجئے کہ اطب مطعمہ کا، اپنے رزق کو، اپنی خوراک کو حلال کیجئے، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کے اندر تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے خاص توجہات بندے پر مائل ہوتی ہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ کوشش کرے اپنے رزق کو حلال کرنے کی۔ دوسری بات وہ یہ کہ جس طرح ہم رمضان کے لیے دیگر تیاریاں کرتے ہیں، وہاں پہ ایک تیاری یہ بھی کرے کہ کم از کم ایک بات کی کوشش کریں، بڑی مضبوطی کے ساتھ کوشش کریں کہ رمضان کے اندر نماز تراویح سے خود کو دور نہ کریں، اس لیے کہ نماز تراویح کی برکت سے پروردگار ہم کو وطر با جماعت عطا کرتا ہے جو پورے سال کبھی نہیں مل سکتا۔ وطروں کی نماز با جماعت یہ رمضان کا خاص تحفہ ہے، اور یہ اسی کو میسر آ سکتا ہے جو نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں تراویح کے لیے وقت نکالیں۔ میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ کسی دلیلوں کے انبار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کی مقدار کی تعداد 8 یا 20، ہم نے ہر چیز کو جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا، یہ ایک بہت بڑے المیے کی بات ہے۔ آج ہمارا تمام کا تمام تر جتنا جھگڑا ہے وہ طرز عبادات پر ہے، طرز عبادات پر جھگڑا ہے کہ ایسے نماز پڑھنا یہ زیادہ ضروری، یہ زیادہ ضروری، یہ غیر ضروری۔ ہمیں اس بات کی قطعاً کوئی فکر اور پرواہ نہیں کہ جو نوجوان مسجد میں نہیں آ رہا اسے مسجد میں لانے کی فکر نہیں، اگر کوئی آ جائے تو اسے مسجد سے دور کرنے میں ہم سب فکر مند ہو جاتے ہیں
کہ تمہارا ہاتھ یہاں پر تھا کہ یوں نہیں تھا، تمہارا فلاں لباس ایسا تھا، فلاں لباس ایسا تھا، پہلے اس کو مسجد میں آنے دیجئے، جب وہ آ جائے اس کے بعد کی بحثیں ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمارا تمام کا تمام جھگڑا طرز عبادات میں ہے۔ کیا دنیا کی کوئی فقہ، دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی اس بات کا فتویٰ دیتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا کبھی کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا؟ کیا کبھی کسی فقہ کے اندر یہ بات ہے کہ لوگوں سے زائد منافع، حد سے زیادہ لینا بہت ثواب کا کام ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا کہ ضرورت کے دنوں میں ذخیرہ اندوزی کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے؟ تمام کے تمام فقہا، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ چیز جو برائی ہے، صرف اسلام کے اندر نہیں، ہر برائی تمام دینی، تمام آسمانی مذاہب اور تمام کتابوں کے اندر برائی کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلے جن چیزوں میں تمام علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے اختلاف کس چیز میں ہے۔ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نظروں کو بچانا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زبان کو بچانا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بدعات سے بچنا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا 100% آخری نبی اور پیغمبر تسلیم کرنا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ذریعہ ہدایت اور پیام صلح و امن کا پیغام دینے والی بابرکت ذاتیں ہیں، معیار ایمان، معیار عدل ہیں، اس چیز کو مانیں، تسلیم کریں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے لیے باعث تعظیم و تکریم و سعادت و ہدایت ہیں۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہے ان چیزوں کو مان لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کن چیزوں میں ہے۔ ہم نے اتفاقی چیزوں کو پیچھے رکھا، اختلافی چیزوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چل پڑے، اور تمام کا تمام ہمارا اختلاف طرز عبادات پر ہے کہ عبادات کا طرز کیسا ہے۔ رمضان آتا ہے، نماز تراویح کی مقدار میں بحث شروع ہو جاتی ہے، 8 یا 20۔ میں نے عرض کیا کہ میں کسی دلیل کے انبار کسی چیز میں نہیں جاتا، میں تو حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکمت بھری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 رکعت نماز تراویح پہ غور کیا اور میں نے اس کی حکمت اور فلسفے کی گہرائی میں جانا چاہا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم نے فرضوں کے ساتھ سنتیں اور نوافل عطا فرمائے، اور سنتوں اور نوافل کی جب میں نے حکمت پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ ان فرضوں کی اور سنتوں کی اور نفلوں کی حکمت یہ ہے کہ ان کی برکت سے پروردگار عالم فرضوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس بات پر جب غور کیا تو غور کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے روزانہ کے جو مسلمان فرائض و واجبات ادا کرتے، سنتوں کو چھوڑ کے فرائض و واجبات، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے 10 رکعتیں، 3 فرض مغرب کے 13 رکعتیں، 4 فرض عشاء کے 17 رکعتیں، اور 3 وتر کی رکعتیں نماز واجبہ 17 اور 3 20۔ پورے سال کی ان فرائض و واجبات کی 20 رکعتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، پروردگار عالم ماہ رمضان کی 20 رکعت نماز تراویح سے پورے سال کی رکعتوں کی کمی پوری کروا دیتا ہے۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح دراصل پورے سال کے فرائض و واجبات کی جو کمی ہے اس کمی کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے، تو نماز تراویح ضرور ادا فرمائیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر جس وقت میں آپ سحری کے لیے اٹھیں تو کچھ تھوڑا سا وقت لے کر اٹھیں کہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز تہجد کی ادا کریں۔ اس 1 مہینے میں عادت پڑے گی تو انشاءاللہ پروردگار پورے سال اس عادت میں بڑی برکت پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح کوشش کریں سحری افطاری کے وقت میں دعاؤں کے اہتمام کا، اور افطاری کے وقت میں دعا بڑی قبولیت والی دعا ہے، اور ہم وہ بڑا قیمتی وقت ہم ضائع کر دیتے دسترخوان لگانے میں۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ کہ آج ہمارا وہ وقت ضائع ہوتا ہے سحری اور افطاری کا ٹی وی کے سامنے، ہمارا دسترخوان ٹی وی کے سامنے لگتا ہے، اور عین سحری اور افطاری کے وقت میں جب روزہ کھلنے کا یا بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، عین اس وقت میں کسی نہ کسی کمپنی کا اشتہار لگا ہوتا ہے جس میں ایک خاتون نیم برہنہ لباس میں سامنے موجود ہوتی ہے، اور وہ قیمتی وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، اس وقت کو کارآمد بنایا جائے۔ ٹی وی اگر ہے کسی دوسرے کمرے میں رکھا جائے تاکہ وہاں سے بس آواز پہنچ جائے روزہ کھلنے کی اور روزہ بند ہونے کی۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر کوشش کریں کہ کم سے کم درجے میں 1 مرتبہ قرآن کریم تلاوت کا پورا مکمل فرما لیں، کم سے کم 1، ورنہ زیادہ تو جتنی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو آپ کے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ سہولت کریں، آسانی کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ رمضان میں نرمی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ میدان حشر میں نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔
اسی طرح جن پر زکوٰۃ فرض ہے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کریں، زکوٰۃ ادا کریں، دیگر روزہ کھولنے کے، افطاری کے، سحر کے انتظام کا اہتمام کریں، اور رمضان کے اختتام پر کوشش کریں شب قدر کی تلاش کرنے کی، طاق راتوں کے اندر جاگ کر اللہ توفیق دیں تو معتکف ہو کر اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس اعتکاف کی برکت سے اللہ کریم ہم کو رمضان کی یہ بابرکت رات، بڑے اپنی سعادتوں والی رات اللہ کریم ہم کو عطا فرما دے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، جو رمضان خیریت سے گزرنے کا شکرانے کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فطرانے کی مقدار صرف 1.25 سیر گندم ہے، یہ تو سب سے کم مقدار ہے۔ ہم جس طرح دنیا کے اندر چاہتے ہیں نا کہ بڑھیا سے بڑھیا چیز ہو، اچھی سے اچھی چیز ہو، اسی طرح فطرانے کے اندر یہ تو سب سے کم مقدار ہے، سب سے کم ترین مقدار 1.25 سیر گندم کی قیمت ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی تو 3.5 سیر کشمش، 3.5 سیر درمیانی درجے کی کھجور، 3.5 سیر سوکھے ہوئے چھوارے کی قیمت کے برابر بھی قیمت ادا کریں، یہ بھی فطرانہ ہے، یہ بھی فطرانہ ہے، یہ بھی بطور فطرانے کے ادا کیا جائے تاکہ اعلیٰ مقدار کو ادا کرنے والے بن جائیں، اعلیٰ مقدار کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو خواجہ غریب نواز کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان کے اندر سحری کا وقت آتا، دسترخوان سامنے ہوتا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 نوالے بھی نہ کھا پاتے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ یہی کیفیت ان کی افطاری کے وقت میں ہوتی۔ کسی نے پوچھا کہ خواجہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں سب چیزیں تو ہوتی ہیں، مگر جب میں ایک لقمہ اٹھا کے حلق سے نیچے رکھتا ہوں سحری کے وقت میں تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ نامعلوم میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہوں گے کہ روزہ تو رکھ رہے ہوں گے مگر سحری کے لیے ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہوگا۔ افطاری کا وقت آتا ہے تب بھی یہی خیال آتا ہے جو مجھ کو کھانے سے روک دیتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی، یہ تو ولیوں کا حال ہے، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، نبی علیہ السلام کا ان کا اپنا کیا عالم ہوگا، سخاوت کا، ہمدردی کا، محبت کا، پیار کا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں جو کہ مہینہ سخاوت کا ہے، ہمدردی کا ہے، پیار کا ہے، الفت کا ہے، چاہت کا ہے، قربانیوں کا ہے، اپنی خوشیوں کے اندر دوسروں کو بانٹنے کا ہے، اور کوشش کی جائے اس بات کی کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ شعبان اور رمضان، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ آندھیوں کے اندر ہوا چلتی ہے نا، اس طرح حضور کی سخاوت بہا کرتی تھی۔ سخاوتوں کا ایک طوفان ہوا کرتا تھا، ایک سیل رواں ہوا کرتا تھا جو ماہ رمضان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو رمضان اللہ کریم ہم کو عطا کر رہے ہیں، بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں لے کر آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کشادہ، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، زبان سے استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، درود پاک کثرت سے پڑھیں، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ چاہیں، یہ اپنی دعاؤں کے اندر اہتمام کیجیے۔ استغفار کو زیادہ ضرورت کے زیادہ اہمیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت اس لیے، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں ذکر؟ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کون سا ذکر کروں؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ذکر کیجیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد عجیب مثال دے کے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ استغفر اللہ اس کی مثال صابن کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کی مثال خوشبو کی ہے۔ کپڑا جب میلا ہو تو میلے کپڑے کو پہلے ضرورت صابن کی ہوتی ہے تاکہ میل دور ہو جائے، خوشبو بعد میں لگائی جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ کی برکت سے اللہ کریم دل کے کپڑے کو، میل کچیل کو دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اور ذکر اذکار ہوتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کریم برکات و عنایت عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے دروازوں پر یہ اللہ کا مہمان آ چکا۔ اللہ کریم یہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جائے، راضی ہو کے جائے، ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے، اللہ کے سامنے ہماری اچھی باتوں کی گواہی پیش کرے، نہ کہ ہمارے خلاف کسی قسم کی گواہی پیش کرے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم اس ذریعہ کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم
اس میسیج کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا، عافیت کا، ہدایت کا اور ایمان پہ خاتمے کا میسیج اور ہمارا پیغام بنائے۔ ماہ رمضان جس کے ساتھ چولی دامن کا تعلق قرآن کا ہے، اللہ کریم اس قرآن کی تمام تر برکات و عنایات بھی ہم کو عطا فرمائے۔ ہمارے اندر غمخواری، ہمدردی، ایثار، مواسات، مساوات، محبت اور پیار، تمام اوصاف و اخلاق حمیدہ ہم سب کو اللہ کریم اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اول سے آخر تک اس ماہ مبارک میں جو دعائیں کی، اللہ کریم ان دعاؤں کا ثمرہ ہم کو عطا فرمائے، ہمیں مانگنے والا بنائے، اور اللہ کریم اپنی ذات کے ساتھ کامل تعلق ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن